الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن آداب یعنی دشمنوں کے بھی محسن، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماؤں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک اس ماہ رمضان کی گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔
رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ خوش نصیب ہیں محترم بھائیوں ہم لوگ، آپ اور میں، کہ جس کو اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر یہ رمضان المبارک کی رحمت و برکتوں کی سعادت نصیب فرمائی۔ وگرنہ آپ اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، کچھ چہرے آپ کو اپنے آس پاس سے غائب نظر آئیں گے، وہ اللہ رب العالمین کے پاس جا چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی بھی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کی بلندی فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے بھی اس رمضان المبارک کی اعمال، نمازیں، روزے، صدقات و خیرات، انفاق فی سبیل اللہ، مدرسوں سے مسجدوں سے محبت، اس میں خرچ کرنا، اللہ رب العالمین قبول و منظور فرمائے۔ یا آپ کے علاقے کی مسجد ہے محترم بھائیوں، جس علاقے میں مسجد ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی رحمت اس علاقے میں برستی ہے۔ جس علاقے میں اللہ رب العالمین کا گھر ہوتا ہے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، وہاں پہ اللہ رب العالمین کی خاص الخاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور جس علاقوں کے اندر اللہ کے گھر نہیں ہوتے، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں کی جاتی، وہاں پہ اللہ رب العالمین کی پھر عذاب آتا ہے۔ اس مسجد کی تقویت کا باعث بنیے، اس مسجد کی اینٹ بن جائیے، اس مسجد کا جز بن جائیے، اپنے اپنے علاقے کی مسجد کا حصہ بن جائیے، اور اپنی جان اپنے مال کے ساتھ اسے مضبوط کیجیے۔ یہ جو سفیر حضرات آتے ہیں آپ کے پاس اعلانات کے سلسلے میں، محترم بھائیو اللہ رب العالمین آپ کا مال وہاں بھی لگانا چاہتا ہے۔ علی گوہر بھائی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور چنڈو جام سے آگے انہوں نے بتایا کہ مدرسہ بنایا ہے، بچیاں پڑھا رہی ہیں وہاں پہ۔ اللہ رب العالمین آپ کا مال وہاں بھی لگانا چاہتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ آ کے آپ سے اللہ کے نام پہ لے کے جا کے وہاں پہ لگاتے ہیں۔ وہ جگہ اللہ رب العالمین کا گواہی دیں گی کہ جی اللہ یہ وہ بندہ ہے، رہتا حیدرآباد میں تھا، اس نے جو ہے مدرسہ مسجد پنجاب میں، مظفر گڑھ میں، کشمیر میں، جناب فلاں فلاں جگہ پہ بنوائے تھے، اس میں تعاون کیا کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آج ذکر کرنا ہے تذکرے میرے انبیاء کے۔ انبیاء علیہ السلام میں سب سے سر فہرست جو نبی ہیں وہ ہے ابو البشر، میرے اور آپ کے والد سیدنا آدم علیہ السلام۔ آپ کی کنیت تھی ابو البشر، اور آپ کا لقب تھا صفی اللہ۔ نام رکھا کریں اپنے والد محترم کے نام پہ، اپنی اولاد کے نام پہ۔ ابو البشر نام رکھنا یہ بڑا ہی عظیم نام ہے، اپنی اولاد کا نام رکھیں آپ ابو البشر۔ کہا جائے کون ہے؟ کہا ہمارے والد سیدنا آدم علیہ السلام کی کنیت ہے، آدم نام رکھیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے باپ آدم کا نام ہے علیہ السلام۔ صفی اللہ نام رکھیں۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ ہمارے باپ صفی اللہ آدم علیہ السلام کا لقب ہے۔ آپ کی جائے پیدائش، ہر انسان کی جائے پیدائش ہوتی ہے، جگہ ہوتا ہے، مقام ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، ڈیٹ ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی بھی جائے پیدائش ہے، اور ان کی بھی ڈیٹ ہے، ان کا بھی دن ہے۔ فرق یہ ہے کہ میری اور آپ کی جائے پیدائش دنیا ہے، دنیا کا ماحول ہے، لیکن آدم علیہ السلام جس جگہ پہ پیدا ہو رہے ہیں، یعنی جس جگہ پہ تخلیق کیا جا رہا ہے، وہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، وہ جنت ہے، جنتوں کا احاطہ ہے۔ اس جگہ پہ آپ علیہ السلام کے اللہ رب العالمین تخلیق فرما رہے ہیں۔ جمعے کا دن تھا جو آج دن ہے، اس عظیم دن میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتہ اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ جائیے اور زمین سے مٹی لے کے آئیے۔ جناب اسرائیل علیہ السلام آسمانوں سے نیچے آتے ہیں اور زمین سے ایک مٹھی مٹی لیتے ہیں۔ مٹھی کیسی تھی؟ تیری میری تھی، جیسے تیری میری مٹھی ایسی مٹھی تھی اسرائیل علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر! اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل وہ ہے جو تیری میری روح قبض کرنے پہ مامور کیے گئے۔ جب سے خلقت بنی ہے قیامت تک ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے تمام لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا ہے، اور ایک وقت میں کہاں بھی انسانوں کی موتیں ہوتی ہیں، موات ہوتی ہیں، سب کی روحیں یہ قبض کر دو۔ انسان کی عقل دنگ ہے، حیران ہے
کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ اکبر! ایک پلیٹ میں چاول کے دانے لے لیں، دال کے دانے لے لیں، اور آپ کو کہا جائے کہ اس میں سے کنکر بیننے ہیں تو آپ جھٹ پٹ کنکر بین دیں گے اس میں سے۔ میرے آپ کے لیے جگہ زمین بڑی وسیع و عریض ہے، لیکن اسرائیل علیہ السلام کے لیے زمین ایسے ہے جیسے تھال، پلیٹ میں رکھا ہوا سامان ہے۔ فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کے، عظیم برتر، طاقتور، جسیم الجثہ۔ اللہ رب العالمین نے اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا جائیے مٹی لے کے آئیے۔ کیوں اللہ جی؟ کہا ہم نے تخلیق کرنی ہے، آج عظیم شخصیت کی تخلیق کی جائے گی۔ اسرائیل علیہ السلام زمین کی طرف آئے ہیں، مٹی لی ہے، اللہ اکبر! زمین کے اوپر کی جتنی بھی تہ تھی چھلکا بن کے اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئی، چھلکا بن کے، جس طرح آپ کیک کاٹتے ہیں اور اوپر سے کریم نکال دیتے ہیں، زمین کا چھلکا بن کے اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، اور اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کے پاس لے کے پہنچتے۔ جگہ جگہ کی مٹی تھی وہ۔ اس لیے آج تیری میری رنگ میں اختلاف ہے، زبان میں اختلاف ہے، طبیعت میں اختلاف ہے، فطرت میں اختلاف ہے، کیونکہ خلقت وہاں سے ہوئی ہے۔ رنگ سب کے مختلف ہیں، زبان سب کی مختلف ہے، چہرے سب کے مختلف ہیں، فطرت سب کی مختلف ہے، کوئی نرم ہے، کوئی سخت ہے، کوئی ٹھنڈا ہے، کوئی گرم ہے جی، کوئی ترش ہے، کوئی زیادہ نرمی کے جو ہے وہ مثال بنا ہوا ہے، کوئی سختی کا مثال بنا ہوا ہے۔ یہ ساری جو ہے وہ اس مٹی کی خصلتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کون سی مٹی کے پیدا ہوا ہے؟ تو یہ وہ مٹی ہے جو اسرائیل علیہ السلام نے خمیرہ بنایا تھا سیدنا آدم علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے 40 دن تک یہ خمیرہ بنا رہا، ان کو ملایا گیا، پوری مٹیوں کو ملا کے تو اس میں سے آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا جاتا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار کیا گیا۔ ہر بندہ، ہر شخصیت، ہر ذات وہاں پہ حیران تھی۔ اللہ رب العالمین کی مخلوق دیکھنے آ رہی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی خلقت موجود تھی، کہ اللہ رب العالمین یہ کیا بنا رہے ہیں؟ اللہ اکبر! کوئی دائیں سے دیکھتا، کوئی بائیں سے دیکھتا، کوئی آگے سے دیکھتا، کوئی پیچھے سے دیکھتا۔ ان میں ایک وہ بھی تھا جو دیکھ کے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین نے 40 دن کے بعد اس مجسمے میں روح پھونکی۔ اللہ اکبر! انسان کی جو تکلیف ہوتی ہے، مادر رحم کے اندر گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، سارے سسٹم وہاں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 40 دن کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام میں جان آ جاتی ہے، ہاتھ پاؤں ہلنے لگ جاتے ہیں، وہ مجسمہ جو ساکت تھا اس میں طاقت آ گئی، جان آ گئی۔ جس طرح لائٹ جاتی ہے پنکھے ساکت ہو جاتے ہیں، واپ ڈالتی ہے پنکھے چلنے لگ گئے، ماشاءاللہ، انسان خوش ہو جاتا ہے، ہاں جی سبحان اللہ، لائٹ آ گئی ہے، اللہ اکبر! لیکن تخلیق اللہ رب العالمین کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے تیرے میرے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمایا، اپنے ہاتھ سے مجسمہ تیار فرمایا۔ یہ سعادت ہے آدم علیہ السلام کی، اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمائی آدم علیہ السلام کی، اپنے ہاتھ سے چہرے بنائے ہیں اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر! اس لیے چہرے پہ مارنا منع ہے، چہرے پہ نہ مارا کریں۔ نبی علیہ السلام نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے۔ آج جو سب تو بچھائے اسے کوئی بگاڑ دے تو تجھے برا لگ جاتا ہے، جو تو اینٹ رکھ دے اسے کوئی ہٹا دے برا لگ جاتا ہے، آج تو کوئی کام کر دے اسے کوئی چھیڑ دے، کوئی چھاڑ دے تجھے برا لگ جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی تخلیق پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العالمین کو برا نہیں لگے گا؟ اللہ اکبر! آدم علیہ السلام کی جسم میں روح پھونک دی گئی، حرکت سکنت ہو چکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا نقشہ کھینچا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور فرمایا جب تیرے رب نے فیصلہ فرمایا فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ معنی یہ ہوتا ہے کہ جو میری بات کو لے کے چلے، میرے نظام کو لے کے چلے گا، جانشین بنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے اپنا جانشین بنایا تو کس کو بنایا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کو یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے، فرمایا ایک خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرشتوں نے فرمایا کہ اللہ جی جانشین تو آپ بنا لیجئے گا، لیکن وہ جانشین کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین میں فساد برپا فرمائے، زمین میں خون و قتل و غارت کا نظام بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ کیسے معلوم چل جاتا ہے فرشتوں کو؟ کوئی عالم الغیب تو نہ تھے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے پہلے ایک مخلوق تیار فرمائی۔ اس مخلوق کا یہی کام رہا، اس نے زمین کے اندر فساد جھگڑا پیدا فرمایا۔ کہیں پہ لڑائی ہو، کہیں پہ جھگڑا ہو کرنے لگ گئے، خون بہانے لگ گئے، ایک دوسرے کو تنگ کرنے لگ گئے۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرشتوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے یہ اعتراض فرمایا، اللہ جی یہ بھی زمین میں فساد نہ پھیلائیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نہ فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونک دی گئی ہے۔ اب فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فرشتوں اب آدم کو تعظیمی سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو ایک اور سعادت عطا فرمائی گئی، تمام فرشتوں کے ذریعے آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کروایا جاتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب آدم علیہ السلام نے یہ سارے معاملات بنا لیے تو آدم علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو فرمایا کہ چلے اب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ ایک ہوتا ہے سجدہ تعبدی، سجدہ تعبدی یہ عبادت والا سجدہ ہوتا ہے جو میں و آپ کرتے ہیں نماز کرتے ہیں، یہ سجدہ تعبدی ہے۔ اور سجدہ تعظیمی جو بغیر عبادت کے ہوتا تھا آدم علیہ السلام سے کروایا گیا۔ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام تک یہ سجدہ تعظیمی رواج تھا، کیا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد یہ سجدہ تعظیمی بھی ختم کر دیا گیا۔ اب کسی کو کوئی سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو میں سجدے کے لائق سمجھتا تو حکم دیتا بیویوں کو کہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کرو، لیکن آج کے بعد یہ سجدہ تعظیمی بھی ختم ہے۔ اللہ رب العالمین نے منع فرما دیا ہے کوئی سجدہ تعظیمی نہ کرے۔ فرشتے سارے کے سارے سجدہ تعظیمی میں گر جاتے ہیں، سارے فرشتے تعظیمی۔ ایک بدبخت اس میں وہ بھی تھا جو سجدے سے انکاری بنا، کھڑا رہا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سجدہ کرو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو وہی جو اللہ کے مطیع ہیں، اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے گھروں کی طرف چل دیتے ہیں۔ جو آج بھی بدبخت ہیں، شیطان جیسے وہ بدبخت تھا، اس نے اللہ کی بات نہ مانی۔ آج بھی ایسے بدبخت موجود ہوتے ہیں کہ اذان ہوتی رہے، اذان کے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے نعرے لگائے جا رہے ہوں، مؤذن چلا کے چیخ کے مسجد اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہو، دعوت دے رہا ہو، لیکن آج بھی کھڑے رہتے ہیں، گپے چل رہے ہوتے ہیں، باتیں چل رہی ہوتی ہیں، ماحول میں رنگا جا رہا ہوتا ہے۔ کہا جناب کوئی بات نہیں، تو نماز پڑھ کے آ، میں تو پڑھ لوں گا بعد میں۔ کب بعد میں پڑھے گا؟
بعد میں نہیں پڑھا جائے گا، بعد میں پھر تیری نماز پڑھی جائے گی۔ محترم بھائی، جس نے ابھی پڑھ لی تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں فرمائیں گے، وگرنہ پھر وہ وقت آئے گا کہ جب لوگ تیری نماز پڑھیں، اس سے پہلے پہلے نماز پڑھ لی جائے، نماز کا پابند کر لیا جائے۔ آج جمعہ جو 4 دن کوئی چھوٹا سا موبائل چلا لے گھر میں، 1.5-2 سال کا بچہ، اس سے آپ موبائل لے کے دکھائیں، وہ موبائل نہیں چھوڑے گا۔ کہا جائے گا جناب یہ عادی ہو گیا ہے اس موبائل کا۔ اچھا 2-4 دن میں عادی ہو گیا؟ کہا جی 2-4 دن میں عادی ہو گیا، اب یہ نہیں چھوڑتا، اسے چاہیے موبائل۔ ماہ رمضان آتا ہے مہینے بھر کے لیے، اللہ رب العالمین مسجدوں میں جوڑتے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، تراویح ہے، قیام اللیل ہے۔ اللہ اکبر، ابھی تک اس کا عادی نہیں بنا؟ کب عادی بنے گا؟ وہ چھوٹے سے بچہ تجھے نصیحت دے رہا ہے کہ دیکھ ابا، دیکھ چاچا، دیکھ تایا، ماما، یہ چھوٹی سی دنیا کی چیز ہے، 2 دن میں نے لی ہے۔ اللہ رب العالمین نے مثال بنا کے تیرے سامنے رکھی ہے کہ دیکھ میں اس کا عادی ہو گیا ہوں، تو پھر بھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، سمجھدار ہے، باعقل ہے، باشعور ہے، تو ابھی تک نماز کا عادی نہیں ہوا، ابھی تک صدقات و خیرات کا عادی نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم ہی کیا گیا، شیطان ابلیس لعین کھڑا رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ابا واستکبر، انکار کیا۔ ایک ہوتا ہے انکار ظاہری اور ایک ہوتا ہے انکار باطنی۔ شیطان نے جو انکار کیا تھا وہ انکار ظاہری کیا تھا، اور آج ہم جو سجدے سے انکاری ہوتے ہیں وہ سجدہ باطنی ہوتا ہے، انکار باطنی ہوتا ہے۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ جناب میں نے سجدہ نہیں کرنا ہے، لیکن عمل سے انسان کر کے نہیں دکھاتا، تو یہ انکار باطنی ہے۔ شیطان نے دھڑلے سے کہا تھا کہ اللہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا اس چیز سے کہ تو سجدے میں گرے، تو اس نے کہا تھا انا خیر منہ، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، وخلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے یا اللہ آگ سے بنایا۔ مٹی کا کام نیچے آنا ہے، آگ کا کام اونچا جانا ہے۔ گھمنڈ میں آ گیا، بڑائی میں آ گیا۔ آج ہمیں بھی کبھی کبھی بڑائی آ جاتی، گھمنڈ آ جاتا ہے۔ جو 4 پیسے بھائی پہ لگا دے تو سمجھتا ہے کہ بھائی میرا غلام بن گیا ہے۔ 4 پیسے بندہ اللہ کے گھر میں دے دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میری جاگیر بن گئی۔ اللہ اکبر، گھمنڈ۔ بندہ جتنا عمل کرتا ہے اتنا عاجزی آتی ہے اس کے اندر۔ اگر عمل کرنے کے بعد عاجزی نہیں ہے، بڑائی آ رہی ہے، تو پھر وہ عمل بیکار ہے۔ جس ٹہنی میں جتنے پھل لگیں گے اتنی جھکے گی، وہ اکڑے گی، گھمنڈ کرے گی، ٹوٹ جائے گی۔ آج ہم ٹوٹے ہوئے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، بندہ ماں باپ کے لیے کچھ لے کے آتا ہے، سمجھتا ہے میں نے ان پہ احسان کیا ہے۔ اپنی ماں کے لیے کچھ لے کے آتا ہے، سمجھتا میں نے احسان کیا ہے۔ والد کے لیے کچھ کرتا ہے، سمجھتا میں نے احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت جب تو لڑکتا تھا، چلتا تھا، کھڑا ہوتا تھا، گرتا تھا، پڑتا تھا، اس وقت انہی والدین نے تجھے سنبھالا تھا۔ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نے اپنی اولاد پہ احسان کیا۔ تو 1 وقت کا کھانا، 2 وقت کا کھانا دینے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے ان پہ احسان کر دیا۔ بھائی کمزور ہے مالی حوالے سے، معاشی حوالے سے، تو 4 بازار میں سب کے سامنے اس کی جو ہے نا وہ مدد کر رہا ہوتا ہے کہ لے، یہ میں نے زکوٰۃ نکالی ہے، صدقہ نکالا ہے، لے اپنے کو لگا لے۔ دل پہ چھریاں چل جاتی ہوں گی اس کے کہ بھائی ہو کے مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے لگ جاتا ہے، منع نہیں ہے، لیکن بھائی کے لیے صدقہ۔ لوگ تو یہاں تک سوال کرتے ہیں کہ جناب ماں باپ پہ زکوٰۃ لگ جاتی ہے، صدقہ خیرات لگ جائے گا ماں باپ پہ؟ استغفر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی انداز سے دے رہا ہے ہمیں۔ ابا واستکبر، انکار کیا، گھمنڈ میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ یہ پہلا وہ بندہ تھا، یہ پہلی وہ چیز تھی، شخصیت تھی، یہ پہلی خلقت تھی جس نے گھمنڈ کیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج کے بعد جو بھی گھمنڈ کرے گا اس کا انجام تیرے ساتھ ہی ہوگا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ ہوگا، بڑائی ہوگی، تکبر ہوگا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا وہ۔
اللہ اکبر اللہ۔ محترم بھائیو، بڑا حساس معاملہ ہے۔ کتنی جگہوں پہ ہم ہاتھ ملانے سے رک جاتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ ملانے سے رکتے ہیں، سلام کرنے سے رک رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں ہمارے جسم میں گھمنڈ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، جائزہ لیجیے گا، جہاں پہ سلام کرنا چاہیے آپ کو، آپ نے سلام نہیں کیا وہاں پہ۔ جہاں پہ ہاتھ ملانا چاہیے آپ کو، آپ نے ہاتھ نہیں ملایا۔ یقین کیجیے گا، کبھی تنہائی میں جا کے سوچیے گا کہ ہاں میں نے غلط کیا۔ اور یہ نہ کرنے پہ ابھارا کس نے؟ گھمنڈ نے، بڑائی نے، کہ میرا اسٹیٹس الگ ہے، اس کا اسٹیٹس الگ ہے، میں اس سے کیوں ملوں، میں اسے سلام کیوں کروں، میں اس کے لیے پروٹوکول کیوں پیش کروں، اس کو چاہیے کہ مجھے پروٹوکول دے۔ اللہ محترم بھائی، یہ چیز انسان کے لیے تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی، فرشتوں نے سجدہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سعادت و فضیلت عطا فرمائی۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے فرما دیا کہ تو راندہ درگاہ ہو جا، آج کے بعد تیری یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے، لعنتی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تو لعنتی ہے۔ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام خلقت کی لعنت تجھ پہ پڑتی رہے گی۔ یہ واحد ایک مہینہ آتا ہے جو اسے دی ہوئی مہلت کو اللہ رب العالمین روک دیتا ہے، جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سلسلۃ الشیاطین، اس واحد مہینے میں اللہ رب العالمین شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں، وگرنہ اس کو مہلت عام ہے، جا بہکاتا رہے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام روایت میں آتا ہے سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی نکالی سوتے میں۔ آدم علیہ السلام کو خبر نہیں ہوئی، بائیں پسلی نکال کے اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں پہ اپنے علاوہ کسی اور کو پاتے ہیں۔ من انتی، کون ہے تو؟ کان المرا، میں عورت ہوں، میں عورت ہوں۔ اور عورت کا معنی کیا ہے؟ چھپی ہوئی، چھپی ہوئی۔ جو عورتیں بازار میں گھومیں، باہر گھومیں اور محلوں میں چوراہوں میں گھومتی رہیں، وہ عورت نہیں ہوتی۔ عورت کا معنی یہ کہ چار دیواری میں رہے، اگر کہیں جا رہی ہے تو ادب و آداب سے جائے، لیکن ایسے ہی بے پردگی کے عالم میں گھوم رہی ہے، وہ عورت نہیں ہے۔ عورت کا معنی چھپی ہوئی، عورت، چھپا ہوا خزانہ۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا مقام دیا ہے، لیکن اپنا مقام اس نے گرایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا میں عورت ہوں، کہا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا مجھے آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لتسکنوا فیہا، تاکہ آپ اس سے سکون حاصل کریں، تاکہ آپ کے لیے میں سکون کا باعث بنوں۔ انسان جب شادی کرتا ہے نا، اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو جسمانی، ذہنی، معاشی، مالی سکون حاصل ہو، اس کا دکھ درد بانٹنے والا کوئی ہو۔ جو لوگ شادی نہیں کرتے، ڈیلے کرتے رہتے ہیں، آپ بے دیکھیں گے انہیں بے سکون کی حالت میں رہتے ہو، جسمانی، ذہنی، معاشی، زبان کے حوالے سے، آنکھوں کے حوالے سے، کانوں کے حوالے سے بے سکون ہیں۔ اللہ نے اسے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب انسان دن بھر کی تھکن کر کے، کاروبار کر کے، کمو کے اپنے گھر پہ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جا کے ساری اس کی تھکن اتر جاتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو جب دیکھتا ہے، بچوں کو جب دیکھتا ہے، دل میں، کلیجے میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ لیکن وہیں سے جب بے سکونی شروع ہو، ناشکری شروع ہو، اتنی دیر بعد آئے ہو، یہ لائے ہو، یہ نہیں لائے، وہ نہیں لائے، یہ کیا، وہ نہیں کیا، جب یہ باتیں ہوتی ہیں پھر گھر سے بے سکونی آتی ہے۔ جو عورت ناشکرا پن کرے گی، اس کے گھر میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکے گا۔ محترم بھائیوں، اگر سکون چاہیے تو اس عورت کو شکر گزاری والا معاملہ اختیار کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے جہنم میں کثرت عورتوں کو دیکھا ہے، اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ناشکرا پن، ناشکرا پن۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے، ماؤں سے گزارش کروں گا کہ اپنے اندر شکر گزاری اللہ مادہ پیدا کیجیے، تاکہ جہنم سے بچا لیے جائیں اور جنتوں میں ڈال دیے جائیں۔ جس طرح میں اور آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہماری ماں بہن بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔
ان کے لیے جنت کے لیے جانے کے لیے آسانی پیدا کیجیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔ کام میں عورت تم آپ کے سکون کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ آدم علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، نکاح ہو جاتا ہے، ان کا نکاح ہو جاتا ہے، میاں بیوی بن گئے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں چلے جائیں، جنت میں چلے جائیں، جنت میں ڈال دیا گیا ہے۔ کہا کہ جنت کے مزے لیجئے، میوے کھائیے، پھل کھائیے، جنتوں سے سکون حاصل کیجیے۔ آدم علیہ السلام اور ہوا جنت میں، لیکن ساتھ ساتھ ایک الٹیمیٹم بھی دیا گیا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ ممنوع شجرہ ہے۔ کون سا پھل تھا؟ یہ کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں نہیں، لوگوں نے بنا لیے ہیں، وہ اپنے خیالات ہیں ان کے، جو قرآن و حدیث کے سامنے اپنے خیالات رکھتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے سختی و باعث بنتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا موجب بنتا ہے۔ جہاں پہ اللہ نے روک دیا وہاں پہ رک جانا ہے۔ اللہ نے کوئی پھل کا نام نہیں بتایا، کوئی درخت کا نام نہیں بتایا، بھائی یہ بتایا کہ شجرہ ممنوع تھا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں شجرہ ممنوع جنت میں کیا کر رہا تھا یہ؟ استغفر اللہ، یہ کوئی بات ہے کہنے کی؟ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کچھ بھی بنائے۔ آپ کا گھر ہے، گھر میں 5-8 بندے رہتے ہیں، کوئی آپ کی لیے غیر محرم ہے، کوئی محرم ہے، کسی سے نکاح ہے، کسی سے نکاح نہیں ہے۔ اب انسان بولے گھر میں وہ ہے کہ جس سے نکاح نہیں ہے، پھر فائدہ کیا گھر میں رہنے کا؟ ایسی بہت سی ہستیاں، تو انسان اعتراضوں میں اعتراض میں نکلتا چلا جاتا ہے۔ اعتراض نہیں کرنا اللہ کے سامنے کہ اللہ نے یہ کیوں بنایا۔ بہت سے لوگوں نے یہاں تک مذاق بنا دیا کہ آدم علیہ السلام اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا؟ استغفر اللہ۔ لوگ دین کے حوالے سے بھی مذاق کرنے سے پیچھے نہیں رہتے، ڈرنا چاہیے۔ شجرہ ممنوع تھا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اس پیڑ کے پاس گئے تو پھر ظالم ہو جائیں گے۔ اللہ آزمائش کرتے ہیں، امتحان ہوتا ہے۔ اب جیسے رمضان ہے، رمضان میں بھی آزمائش ہے، ایک ٹائم چلے گی، ایک ٹائم تک کھانا پینا خواہشات نفساتی ذاتی چیزیں بند کر دی گئی ہیں، پوری نہیں کرنی ہے ابھی آپ نے۔ ہاں اس کے بعد پھر آپ کو اجازت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں کے طریقے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو یہ آزمائش کا پہلو بنایا۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ آدم کا معنی کیا ہے۔ یہ آدم 2 حصے پہ مشتمل ہے، عد اور نم، اسے بنایا گیا کہ آدم، اور بعض میں آتا ہے کہ عد اور آدم، اور بعض میں آدا 2 حصے ہیں، مختلف ڈکشنری ہے۔ اس کا ترجمہ، اس کا معنی یہ ہے کہ جو زمین کا چھلکا ہو، زمین کا چھلکا ہو، مٹی سے بنایا گیا ہو۔ حوا یہ حی سے نکلا ہے، حی کا معنی ہے زندہ ہو، کیونکہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے آپ کو پیدا کیا گیا تھا، آپ کو زندہ کیا گیا تھا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سیدھے کرنے میں نہ رہنا، پسلی ٹیڑھی ہے، اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ اسے قبول کرنا ہے۔ اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو توڑ بیٹھو گے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، جو گھرانے عورت کو سیدھا کرنے میں لگ جاتے ہیں وہ خود بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو بھی توڑ دیتے ہیں۔ اس کو ایسے ہی قبول کرنا ہے، اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اب اللہ نے حکم دے دیا کہ جاؤ جنت میں اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ شیطان جو کہ دشمن تھا ازلی، اس نے کہا اچھا اس چیز کے پاس لے کے جانا ہے میں نے ان کو، بھکایا، پسلایا۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ اماں حوا علیہ السلام کے پاس گیا، آدم علیہ السلام کے پاس گیا کہ جناب اگر تم اس کے پاس چلے گئے تو پھر تمہیں جنت سے کوئی نہیں نکال سکے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ دائمی رہو گے۔ بہرایا، پسلایا، جس طرح آج انسان کے پاس آتا ہے بہکانے پسلانے کے لیے، چوری کر لے گا، خاندان کے خاندان پڑ جائیں گے، ڈکیتی کر، شراب پی،
زنا کر، جوا کھیل، یہ چیزیں کھیلے گا کرے گا تو معاشرے میں چل سکے گا۔ رشوت لے، حرام کھا، ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر بن کے آ رہا ہے، انجینئر کے پاس انجینئر بن کے جا رہا ہے، ایک تاجر کے پاس تاجر بن کے جا رہا ہے، ایک ڈیری والے کے پاس ڈیری والا بن کے جا رہا ہے کہ دودھ میں اتنا پانی ملا، ایسے کر ویسے ملا، یہ طریقہ کار اپنا۔ اللہ اکبر، انسان کو بھگاتا ہے، پھسلاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے، حوا علیہ السلام کے پاس جا رہا ہے، بہکانے پھسلانے میں لگا ہوا۔ بہرحال کامیاب ہوا اور وہ اس پیڑ کے پاس چلے گئے۔ جیسے اس پیڑ کے پاس گئے بس وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے۔ جنت کا لباس اتار لیا جاتا ہے اور برہنہ ہو گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ، یہ چاہتا ہے کہ تمہارا لباس اتروا کے تمہیں برہنہ کر دے اور تم پہ ہنسے، تمہارا مذاق اڑوائے۔ آج معاشرے میں حوا کی بیٹی کا ایسی مذاق اڑایا جا رہا ہے، ایسے ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے حوا کی بیٹی کا، اسے معاشرے کے اندر برہنہ کر دیا گیا ہے۔ کوئی بھی اشتہار ہے، حوا کی بیٹی کھڑی ہوئی، گاڑی بک رہی ہے، حوا کی بیٹی کھڑی ہوئی، کوئی اناج بک رہا ہے تو حوا کی بیٹی کھڑی ہوئی، کوئی حقیر سے حقیر، رذیل سے رذیل چیز بھی اس کی تشہیر کی جا رہی ہے تو حوا کی بیٹی کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ کیا کام ہے، کیا کام ہے اس کا وہاں پر؟ صرف کیا ہے، شیطان اپنے مقصد کو کامیاب بنانا چاہتا ہے اور ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا، اگر اس پیڑ کے پاس چلے گئے تو تم ظالموں سے شمار کیے جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَ مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور پھر شیطان نے گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، انہیں جنتوں سے نکلوانے میں کامیاب ہوا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال کر زمین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اب زمین پہ آ چکے ہیں، زمین پہ آ چکے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک کو جو ہے وہ مشرق کے اس سائڈ پہ اتارا اور دوسرے کو مغرب کے اس کنارے پہ اتارا۔ لوگوں نے جگہ کا نام مختلف بنائے ہوئے۔ بہرحال پھر دعائیں ہوتی رہیں، کئی سو سال کے بعد اللہ رب العالمین نے وہ دعا قبول فرمائی، ان کی مغفرت ہوتی ہے، پھر دونوں کو ملایا جاتا ہے اور میدان عرفات کے مقام پہ دونوں کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ روتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، کئی سال تک یہ دعا مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے۔ تب اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ اب ہاں ان کی دعا قبول کر لینی چاہیے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہر کام جلدی ہو جائے۔ یہ سیرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہے، کوئی چھوٹے موٹے واقعہ نہیں ہے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن جمعے کے اندر اس کو سمیٹ نہیں سکتے، اس لیے چند چیدہ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں تاکہ اس واقعے سے جو ہمیں نصیحت مل رہی ہے، ہمارے والد نے، ہماری والدہ نے جو قربانیاں دی ہیں، اس سے ہم سبق حاصل کر سکیں اور ان کے سامنے ان کے ساتھ محبت و الفت کا اپنا مظاہرہ پیش کر سکیں، ان کے ناموں پہ اپنی اولاد کے نام رکھ سکیں، ان کی تعظیم کر سکیں، ان کا ذکر خیر کر سکیں۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے والد کا، میرا نام جو نا اونچا ہو۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نے 960 سال عمر پائی، 960 سال، 500 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے، 500 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملتی ہے، اور آپ کی اولاد میں
کی تعداد کا ذکر آیا ہے وہ تقریباً 900 آپ کے بچے بچیاں ہیں، 900 اولاد تھی آپ کی۔ اللہ رب العالمین ہر دن جڑواں بچے پیدا فرماتا، ایک لڑکا ایک لڑکی، جو کہ اگلے دن پھر جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ پھر جس دن وہ پیدا ہوئے ہوتے وہ بہن بھائی اگلے دن دوسرے جو پیدا ہوئے ہوتے ان کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا جاتا۔ افزائش نسل ہوتی چلی گئی، جلدی جلدی اللہ رب العالمین نے جو ہے نسل کی افزائش فرمائی۔ پھر حابل و قابل بھی پیدا ہوئے، کسی بات پہ جھگڑا ہوا ان کا کہ جو قابل تھا اس نے حابل کو قتل کیا، اور جو قابل کے ساتھ بہن تھی اس کی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اس نے کہا کہ میں تو اسی سے شادی کروں گا۔ آج بھی جھگڑا اسی بات پہ چل رہا ہوتا ہے، آج بھی معاشرے تباہ کی تباہ ہوئے ہوئے اس میں۔ لڑکا کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے یہیں پہ شادی کرنی ہے، لڑکی کہہ رہی ہے میں نے یہیں شادی کرنی ہے۔ ماں باپ کی عزت ایک طرف، بہن بھائیوں کی عزت ایک طرف، اچھالنے میں لگے ہوئے اپنی خواہشات دکھلانے کے۔ بتا دیا گیا حابل و قابل کے واقعے کے اندر کتنی مذمت ہوئی ہے، کتنی ذلت اٹھانی پڑی ہے، لیکن پھر ہم اسی طریقے کار پہ چل رہے ہیں۔ اپنے بچے اپنے بچوں کے ذہن ایسے بنائیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں۔ بہرحال پھر وہ قابل حابل کو قتل کر دیتا ہے۔ یہ پہلا قتل تھا انسانیت کی اس میں۔ محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے واقعات انبیاء کے ذکر فرمائے ہیں تاکہ ہمیں نصیحت حاصل ہو سکے، ہم اسے سبق لے سکیں۔ بہترین واقعات، بہترین نصیحتیں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے، ان کو پڑھنے، ان کے ساتھ محبت رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر، اپنی دکان، فیکٹری، کارخانے کے اندر ان معاملات کو اپنانے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچے بچیوں کی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جس سے ہمارے سر فخر سے بلند ہوتے ہوں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔